نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن بھی سارا ملتان کارڈیالوجی میں اپنے چیک اپ کے سلسلے میں گزرا. دعا کریں کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ دے. کل ہم نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے مکہ سے نکل کر سفر طائف کا عام الحزن کے بعد جانے کا ذکر شروع کیا تھا. سرداران مکہ کی طائف میں کوٹھیاں، زمینیں، بنگلے بھی تھے جو موسم گرما کے لیے ان لوگوں نے بنا رکھے تھے. باغات بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ شاید طائف والے مجھے پہچان کر میری بات کو سن لیں اور ان کی ہدایت اور ان کی بخشش کا سامان ہو چکے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کا سفر کرتے. طائف میں بنو ثقیف کا قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ تھا اور بنو ثقیف کے 3 سردار، جن میں حبیب، مسعود، عبد یالیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو دین اسلام کی دعوت تھی. دعوت کو قبول کرنے کی وجہ ان بدبختوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑایا. ایک بولا کہ کیا نعوذ باللہ نبوت کے لیے تیرے سوا آسمان والی ذات کو کوئی اور نہیں ملا؟ دوسرے نے اور الفاظوں میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑایا. کہ اگر تم جھوٹے ہو نعوذ باللہ تو تم سے بات کرنا ہی گناہ ہے، اور اگر تم سچے بھی ہو تو تمہاری بات کو نہ ماننا اور رد کر دینا یہ تو میرے لیے سب سے اچھی بات ہوگی. ساتھ ہی انہوں نے طائف کے اوباش قسم کے نوجوانوں کو بلایا اور جناب نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے پیچھے لگا. جہاں انہوں نے مذاق اڑایا، گالم گلوچ کی، وہیں انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی. اور یہ بارش اتنی زیادہ ہوئی جس سے جسم لہو لہان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لہو سے تر ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برستے ہوئے پتھروں کے سامنے
اپنے چہرے اور سینے کو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہوتے ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ لہو کے بہنے کے سبب، پتھروں کی بارش کے سبب بے ہوش ہو کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور یہ 2-3 میل کا سفر اس طرح پتھروں کی بارش میں چلتا رہا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو معلوم ہوا کہ یہ درخت جس باغ میں ہے، یہ باغ مکہ کے قبیلہ قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے کچھ سکون ہوا کہ شاید سرداران قریش کی یہ اولاد ہے، میرا خیال کر لیں۔ ایک درد ٹپکتا ہوا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ابھرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھ کر اللہ سے ایک دعا مانگی، اور یہ دعا حدیث کی کتابوں میں دعائے مسترق کے نام سے اضطراب اور پریشانی بھری دعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حریص تھے اس بات پر کہ عرب کے لوگ میری اس دعوت کو، جو دعوت توحید ہے، اللہ کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے، اسے قبول کر۔ چنانچہ اس دعا کا جو ترجمہ ہے، دعا مانگتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی و مددگار ہے، تو مجھے اس حالت میں کس کے سپرد کر دے گا؟ کسی غضبناک ترشرو دشمن کی طرف، یا کسی دولت کی طرف، کہ تو جس کو اپنے امور کا مالک بنائے، اور اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلہ سے، کہ جس سے تمام اندھیرے روشن ہوئے، اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کاروبار چل رہا ہے۔ ربیعہ کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو قریشی خون نے تھوڑی سی جنبش کی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو آواز دی، اس کے ہاتھوں میں کچھ انگور کے خوشے دیے، اور اس غلام کو انگور دے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا۔ جب وہ انگور لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ان انگوروں کو کھانا شروع کیا۔ تو غلام عداس نے کہا کہ یہ جملہ یہاں کے لوگ تو کھانا کھانے سے پہلے نہیں پڑھتے، جو آپ نے پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تم کس دین پر ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ ارشاد پیغمبر ہوتا، اچھا تم یونس نبی کے علاقے کے ہو؟ عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یونس نبی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی تھے۔
وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ یونس نبی کا نام سن کر اس غلام کے دل کے اندر جہاں حیرانگی تھی، حیرت تھی کہ اس علاقے کا رہنے والا میں ہوں اور یہاں والے کیسے جانتے ہیں یونس نبی کو، تو اس نے خوشی میں آ کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اب وہ ربیہ کے دونوں بیٹے جنہوں نے انگور دے کر اسے بھیجا تھا، حیران ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ عداش بھی بے دین ہو گیا، اور نعوذ باللہ یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے عداش سے پوچھا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، تو عداش نے کہا کہ اس زمین پر اس شخص سے اچھا کوئی اور نہیں، اس لیے کہ مجھ سے اس شخص نے ایسی بات کہی ہے جو اللہ کے نبی کے سوا نہ کوئی کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی جان سکتا ہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عداش ایمان بھی لایا۔ آج بھی وادی طیف میں اسی جگہ پر جہاں یہ انگور لایا تھا، عداش کے نام سے مسجد موجود ہے، زیارت گاہیں عام ہیں۔ وہ کبھی کبھی لوگ اس علاقے میں جاتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو وہ واقعہ مشہور کہ جناب جبریل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑوں کو اٹھا کر اس قوم کو پہاڑوں میں رکھ کر پیس دے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے توحید خدا بندی کو ماننے والے پیدا ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، تھوڑا سا ذرا سوچئے گا کہ ان ایذاؤں اور تکلیفوں کے باوجود اہل طیف کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کی نسل کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ وہاں کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر آج تک جتنے قرآن کے حافظ اور علماء اس علاقے میں پیدا ہوئے، عرب کے کسی اور علاقے میں اتنے علماء اور اتنے قرآن کے حافظ نہیں۔ ایک بار ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جو آپ کو آج تک یاد ہو، اور جو کچھ میں نے احد پہاڑ میں آپ کا زخمی ہونا دیکھا، صحابہ کرام کا شہید ہونا دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں احد پہاڑ جیسا کوئی دن نہیں دیکھا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی سخت دن آیا؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری زندگی کا سب سے مشکل دن اور سب سے تکلیف دہ دن وہ تھا جب میں طائف کے لوگوں کو دعوت توحید دینے کے لیے ان کے گھروں میں پہنچا۔ ان لوگوں نے اللہ کے
نبی کی ناقدری کی، اور رنج و غم سے میں اس دن نڈھال ہو گیا. مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، اور اس میں سے مجھے ایک آواز سنائی دی، اور وہ آواز جبریل کی تھی، جس نے مجھے کہا کہ جو کچھ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ نے دیکھا ہے، اور جو کچھ آپ نے دعا مانگی ہے وہ بھی اللہ نے سنی ہے. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے کی مجھے آواز آئی، جس نے مجھے سلام کہا، اور پھر کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر جس طرح چکی کے دو پارٹوں میں دانا پس جاتا ہے اس پوری قوم کو پیس کے رکھ دوں. لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، ممکن ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ کی توحید اور میری رسالت کو ماننے والے پیدا ہو جائیں. یہ طائف کا سفر 10 دن کا تھا، اور ان 10 دنوں میں کسی ایک نے بھی سوائے اس غلام عداس کے، جو بعض مورخین نے لکھا ہے، کسی نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ طائف سے مکے کی طرف آ رہے ہیں تو وادی نخلا میں پہنچے، جہاں جنات کی ایک جماعت نے آ کر ایمان کو قبول کیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اسی پر کل کے درس میں بات کریں گے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.